اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین خالق السماوات والارضین باعث الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل قوم هاد. ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد کے اوپر. اللہم صل علی محمد و آل محمد. مولا کائنات کے حوالے سے کہ حضرت علی رہبر حق و صداقت. کل حق کے بارے میں اور صدق کے بارے میں، رہبر کے بارے میں تھوڑا سا اشارہ کیا. رہبر کی کیا حیثیت ہے، رہبر کا کیا مقام ہے، رہبر کی کیا اہمیت ہے، الحمدللہ آپ بہتر جانتے ہیں. رہبر اور رہبر کے پیچھے چلنے والے دونوں اہم ہیں. صرف رہبر عظیم ہو لیکن اگر اس کے پیچھے چلنے والے عظیم نہ ہو، معاشرے کے اندر تبدیلی ممکن نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر لوگ اچھے ہوں، اگر رہبر نہ ہو، رہنما نہ ہو، تو ظاہر ہے کہ بغیر رہنما کے، بغیر رہبر کے کوئی بھی معاشرہ، بلکہ کوئی بھی ادارہ، بلکہ ایک چھوٹا سا بھی ادارہ اپنی منزل مقصود تک پہنچنا نہ فقط مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے اصلاً. اب چونکہ ہمارا موضوع رہبر کے حوالے سے ہے، اور آج ہی کے زمانے کے اندر کتنے رہبر آپ کو نظر آئیں گے. وہی ملک ہے، وہی شہر ہے، وہی لوگ ہے، لیکن جب رہبر پاکیزہ ہوتا ہے تو پورا معاشرے کو پاکیزہ بناتا ہے. اور آج ہی کے ماحول کے اندر ہمیں یہ نظر آئے گا کہ معاشرہ بھی پاکیزہ تھا، ماحول بھی بہت اچھا تھا، سب کچھ اچھا تھا. رہبر خراب ہونے سے پاکیزہ ماحول خراب ہو جاتا ہے. یہ ہمارے سامنے کی چیزیں ہیں. رہبر کے حوالے سے احادیث کے اندر اتنی تاکید ہے. کہا ادارے تو ایک بڑی بات ہے، سفر کے اندر اگر دو ہے، صرف دو سے زیادہ نہیں ہے، تو بھی ان میں سے ایک رہبر ہونا چاہیے اصلا. لہٰذا ضمناً ایک واقعہ بھی بیان کروں تو شاید کوئی حرج بھی نہیں ہے کہ سفر میں صرف دو ہی آدمی تھے، زیادہ نہیں تھے، تیسرا نہیں تھا. ایک دوسرے کو حدیث یاد دلاتے ہیں کہ بھائی سفر کے اندر اگر دو بھی ہو تب بھی ایک رہبر ہو اور دوسرا اس کے پیچھے چلتا ہو. وہ کہتا ہے آپ رہبر، میں آپ کے پیچھے چلوں گا. دوسرا کہتا ہے نہیں آپ رہبر، میں آپ کے پیچھے چلوں گا. یہ تو ہمارے لیے بالکل ایک اجنبی شے ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ ہم رہبر، لیکن بہرحال ایسا معاشرہ رہ چکا ہے جہاں وہ کہتا ہے خدمت میرا حق ہے، آپ مخدوم بنیں. دوسرا لڑتے ہیں نہیں، خدمت کرنے کا حق مجھے ہے، آپ مخدوم بنیں. ایسے معاشرے بھی وجود میں آئے ہیں اور آئیں گے جہاں اس بات پر لڑائی نہیں ہوگی کہ یہ چیز میری ہے، بلکہ اس بات پر لڑائی ہوگی یہ چیز میری نہیں ہے، تمہاری ہے. اصلا اپنے آپ کو پیچھے رکھ کے دوسرے کو ترجیح دینا. خیر بہرحال ہمارے لیے اجنبی شے ہیں. ایک شخص کہتا ہے آپ رہبر، میں آپ کے پیچھے چلوں گا. دوسرا کہتے نہیں، میں نہیں، آپ رہبر، میں آپ کے پیچھے چلوں گا. آپس میں تکرار. اب فیصلہ کہاں جا کر رک جاتا ہے
ان میں سے ایک شکست کھاتے، چلو میں مان لیتا ہوں کہ میں رہبر، اور اس سفر کے اندر آپ میرے پیچھے چلو گے۔ کہا ٹھیک ہے، کہا ٹھیک ہے، وعدہ ہے۔ اب جب تو نے مجھے رہبر بنایا ہے تو ساری بات جو میں کہوں گا تمہیں ماننا ہوگا۔ اس نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ رہبر ہیں، جب آپ نے رہبری کو تسلیم کیا ہے، مان لیا ہے، تو میں آپ کے پیچھے چلوں گا، جو آپ کہتے ہیں میں مان لوں گا، اس پر عمل کروں گا۔ تو بہت اہم جو ہے جملہ ہے۔ تو جو رہبر بننے کے لیے تیار ہوا تھا، جب پہلے وعدہ دیتا ہے کہ آپ میرے پیچھے چلو گے، جیسا ہی وہ وعدہ کرتا ہے کہ میں آپ کی ہر بات کو مانوں گا، اسی وقت پہلا فرمان یہ جاری کرتا ہے، اپنا بوجھ اتار میرے اوپر چڑھا دے السلام۔ کہا یہ کیسا حکم ہے؟ کہا دیکھیں رہبر کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ اپنا بوجھ کسی اور کے اوپر ڈال دے، رہبر کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ دوسرا کا بوجھ خود اٹھا دے۔ رہبر کا مفہوم یہی ہے اصلاً۔ اب ظاہر ہے کہ اس طرح کی باتوں سے تو کام نہیں چلے گا۔ یہاں علمی ماحول کے اندر آپ بہت بڑے بڑے علماء کو سن کے گئے ہیں، تو میں نے مناسب سمجھا کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل۔ ظاہر ہے کہ آپ کے کچھ خطبات ہیں اور کچھ علمی نشست ہے۔ ایک تو خطبہ فدق ہے جو الحمدللہ شاید اکثر آپ سنتے ہیں۔ پھر کچھ لوگ، کچھ خواتین، ہماری اصطلاح کے اندر اس وقت جب آپ بستر مرض پر تھے، علالت پر تھی، یا یوں کہنا چاہیے اس وقت جب آپ بستر شہادت پر تھی، اس وقت بھی خطبہ ارشاد فرمایا کہ آپ بالکل آخری زندگی کے آخری لمحات گزار رہی تھی، اور کچھ خواتین اور کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے، یا کچھ خواتین ملنے کے لیے آئی، تو زہرائے مرضیہ نے ان کو بھی خطبہ ارشاد فرمایا ہے۔ اس خطبے کے درمیان سے میں نے اس حصے کو انتخاب کیا ہے آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے، جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر ان کے بجائے علی خلیفہ ہوتے تو کیا ہوتا۔ اگر خلافت علی کے پاس ہوتی، رہبری علی کے پاس ہوتی، یہ حکومت کا باغ دوڑ علی کے پاس ہوتی، تو معاشرے میں کیا تبدیلی آ سکتی تھی۔ بیوی نے بستر شہادت کے اوپر ملنے کے لیے، عیادت کے لیے آنے والوں سے خطاب کر کے ارشاد فرمایا ہے۔ میں اس کا ترجمہ کروں گا، یہی شرائط رہبر ہے، یہی فوائد رہبر بھی ہے اصل۔ تو خلاصہ کلام میں آپ کو سنا رہا ہوں بیوی کا وہ خطبہ جو آپ کی عیادت کرنے والوں سے آپ نے خطاب فرمایا، اور مولا علی اگر خلافت کے اوپر آتے، رہبری کو تسلیم کرتے، تو لوگوں کو کیا فائدہ ہونے والا تھا۔ میں الفاظ کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ برکت ہو جائے۔ بیوی قسم کھا کے ارشاد فرماتی ہے، وَتَاللَّهِ لَوْ مَالُوا عَنِ الْحُجَّةِ اللَّائِحَةِ وَزَالُوا عَنْ قُبُولِ الْحُجَّةِ الْوَاضِحَةِ۔ خدا کی قسم، زہرا قسم کھاتی ہے، خدا کی قسم، لَوْ مَالُوا عَنِ الْمَحَجَّةِ اللَّائِحَةِ، جب لوگ خدا کے روشن راستے کو چھوڑ دیتے، اللہ کا راستہ روشن ہے، واضح ہے، سورج سے زیادہ روشن ہے، لوگ اللہ کے روشن راستے کو ترک کرتے، وَزَالُوا عَنْ قَبُولِ الْحُجَّةِ الْوَاضِحَةِ، لوگ اتنا طغیان کرتے کہ واضح دلیلوں کو جھٹلاتے، ان کو نہ مانتے، ان دلیلوں کو انکار کرتے، ان کو قبول نہ کرتے، تو کیا ہوتا؟ لَرَدَّهُمْ إِلَيْهَا، خدا کی قسم حکومت اگر علی کے پاس ہوتی تو اگر کوئی راہ الہی سے ہٹ جاتا تو انہیں واپس لے آتا، اگر کوئی شخص دلیل کو نہ مانتا تو اس کو دلیل واضح کے ذریعے اسے قانع کر دیتا ہے۔ یہی رہبر کی شرائط بھی ہے، رہبر کا فائدہ بھی ہے۔ یہ کہ رہبر کا پہلا فائدہ کیا ہے؟ ایک شخص کی بات نہیں کرے کہ وہ گمراہ ہوتا تو اس شخص کو راہ راست کے اوپر لے آتا، کہ اگر پورا معاشرہ اگر خراب ہوتا،
رہبر کا کام یہ ہے کہ پورے معاشرے کو صحیح راستے کے اوپر لے آتے. اگر پورا معاشرہ مل کر حق کا انکار کرتے تو علی لرد الیہا، پورے معاشرے کو دلیل واضح کے اوپر لے کے آتے. اصلا کبھی لوگوں کے درمیان ایسے شبہات پیدا ہو جاتے ہیں، رہبر کے علاوہ اسے کوئی زائل بھی نہیں کر سکتے. اصلا چند مثالیں بھی دیں تو کوئی حرج نہیں ہے. شبہہ پیدا ہوا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام زبانی طور پر صحیح، ایک دن کے لیے صحیح حضرت ابراہیم بت پرست رہے، مشرک ہوئے. کہا کیسے؟ تو قرآن کہتا ہے ستاروں کو دیکھ کے کہا ھذا ربی، اس کے بعد چاند کو کہا ھذا ربی، پھر سورج آ گیا تو کہا ھذا ربی ھذا اکبر، یہ بڑا خدا ہے، رب ہے. تو چلو زبان سے صحیح، دل سے نہ صحیح. بہرحال حضرت ابراہیم تو بت پرست ہوئے. ایسے شبہات پیدا ہوتے، انبیاء کی عصمت کے اوپر تہمتیں آتی ہیں. اب جب یہ رہبر تک، امام رہبر تک بات پہنچی تو امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابراہیم اللہ کے نمائندے ہیں، وہ زبانی طور پر بھی کبھی مشرک نہیں ہوتے. تو قرآن تو کہہ رہا ہے ھذا ربی ھذا ربی، ستاروں کو کہا ھذا ربی، جب غائب ہو گیا تو کہا میں اسے پسند نہیں کرتا. چاند ظاہر ہوا تو کہا ھذا ربی، لیکن بہرحال ایک دو منٹ کے اندر تو نہیں ہے. گھنٹوں کے بعد غائب ہو گیا تو کہا کہ جو نظروں سے غائب ہو گیا. لیکن زبانی طور پر بھی حضرت ابراہیم نے شرک کا مظاہرہ کیا. امام نے ارشاد فرمایا ابراہیم نے اس لہجے میں ھذا ربی نہیں کہا جس لہجے میں تم کہہ رہے ہو. امام فرماتے ہیں جب ابراہیم ان ستاروں کو رب کہہ رہا تھا تو عقیدے کے طور پر ھذا ربی نہیں کہہ رہے تھے، طنز کے طور پر کہہ رہے تھے کہ ھذا ربی، یہ میرا رب ہے. یہ تو خود ہی غائب ہو گئے، کہاں رب ہو سکتا ہے. جملہ وہی ہے. ابراہیم عقیدہ ظاہر کر کے نہیں کہہ رہے تھے کہ یہ میرا رب ہے، بلکہ طنز کر رہے تھے ھذا ربی، یہ میرا رب ہے. یہ تو خود ہی غائب ہو گئے، کیسا رب ہو سکتا ہے. پھر آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب چاند کے بارے میں آیا تو کہا کہ ھذا ربی. اس کے بعد خدا ابراہیم فرماتے اگر خدا میری ہدایت نہ کرتا تو شاید میں گمراہ ہو جائے. ابھی سورج کو رب کہنے سے پہلے خدا پر عقیدہ ظاہر کرتے ہیں کہ چاند کو رب کہنے سے کہا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، اگر میرا خدا میری ہدایت نہ کرتا تو شاید میں بھی گمراہ ہو جاتا. شبہات پیدا ہو جاتے ہیں. اور سورج کے بارے میں کہا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، اور یہ تو غائب ہو گیا، میں غائب ہونے والے کو پسند نہیں کرتا. وہ طنزیہ الفاظ میں منہ بگاڑ کے ھذا ربی کہہ رہے تھے. جس طریقے سے تم قرآن پڑھتے ہو ابراہیم اس طرح نہیں کرے. شبہات پیدا ہوتا معاشرے کے. پھر شبہ پیدا ہوا کہ ابراہیم نے زبانی طور پر صحیح، ایک ہی دفعہ صحیح جھوٹ تو بولا. کہا کیسے؟ بتوں کو خود نے توڑا، بعد میں کہا میں نے نہیں توڑا، بڑے بت نے توڑا. یہ جھوٹ نہیں ہے تو کیا ہے؟ اصل شبہات ہوتے ہیں. اصل امام نے فرمایا ابراہیم نے کبھی جھوٹ نہیں کہا. پھر کیا کہا؟ یہ قرآن کریم کے اندر جو آیات ہے وہ بھی تنزیہ ہے کہ شہر کے اندر میرے علاوہ کوئی نہیں تھا، اگر میں نے نہیں توڑا ہے تو کیا اس نے توڑا ہے؟ یہ تو نہیں توڑ سکتا ہے، میں نے ہی توڑا. اقرار کر رہے تھے، جھوٹ نہیں بول رہے تھے. یہ تو ایسا ہی ہے جیسا کہ اگر کہتے ہیں کہ آپ نے یہ لکھا ہے تو کہتے ہیں میں نے نہیں لکھا ہے، تو پھر کیا آپ نے لکھا ہے؟ اس کا مطلب کہنا میں نے ہی لکھا ہے. یہ کام آپ نے کیا ہے تو کہا اگر میں نے نہیں کیا تو پھر کیا آپ نے کیا ہے؟ اس کا مطلب میں نے کیا ہے، اقرار ہے. ابراہیم جھوٹ نہیں بول رہے تھے، بتوں کو توڑنے کا اقرار کر رہے تھے. کہا کیسے؟ کہا شہر کے اندر ابراہیم کے سوا کوئی اور نہیں تھا، بڑا بت توڑ نہیں سکتا ہے، میں نے ہی توڑا ہے. اقرار کر رہے تھے بس. پھر ابراہیم ہی کے حوالے سے ہے، وہ ابراہیم جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں دے رہے تھے، کبھی نہیں سوچا. پھر آتش نمرود میں جاتے وقت جبرائیل نے مدد کرنا بھی چاہا، لیکن جبرائیل کو ہٹایا اور کہا مجھے مدد کی ضرورت ہے، لیکن تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، خدا کی مدد کی ضرورت ہے. اتنا دل رکھنے والا ابراہیم کہ آتش نمرود کے اندر پہنچتے ہوئے بھی ملائکہ کی مدد کو ٹھکراتے ہیں. اللہ پر عقیدہ اتنا مضبوط ہے. لیکن جب بچے کو ذبح کرنے کی بات آئی، ابراہیم کو اسماعیل کو ذبح کرنے کی بات آئی
پہلا دن خواب نظر آیا، بیٹے کو ذبح نہیں کیا، دوسرے دن خواب نظر آیا لیکن بیٹے کو ذبح نہیں کیا، تیسرے دن بھی خواب نظر آیا، اس کے بعد کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے، بعد میں آنکھوں پر پٹی بھی باندھی، بچے کے ہاتھ بھی باندھے۔ وہ ابراہیم جو آتش نمرود کے اندر بے خوف و خطر کودنے والے، یہ آخری بزرگ کے عالم کے اندر زیادہ مضبوط ہونا چاہیے تھا۔ یہ کیا وجہ ہے کہ وہ ابراہیم جو وہاں خوف کا مظاہرہ نہیں کر رہے تھے، یہاں خوف کا کیوں مظاہرہ کر رہے جب آخری عمر میں تھے؟ تو امام نے ارشاد فرمایا جس وقت وہ آتش نمرود کے اندر جا رہے تھے، اس وقت ہمارا نور ابراہیم کے پیشانی کے اندر موجود تھا، وہ فیصلہ ابراہیم کا نہیں تھا، ہمارا نور کا اثر تھا اصل۔ لیکن جس وقت بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے تھے، اس وقت ہمارا نور ابراہیم کی پیشانی سے اسماعیل کی پیشانی کی طرف منتقل ہو چکا تھا، لہٰذا وہاں جو فیصلہ ابراہیم کا اپنا تھا، لیکن یہ ہمارا نور جو اسماعیل کی طرف منتقل ہوا تھا۔ اب دیکھو اسماعیل نے کبھی تردد نہیں کیا، کہا یا ابت افعل ما تؤمر، بابا یہ حکم الہی ہے، اسے انجام دے دو۔ چلے بات تو کہیں اور نکل گئی، ابھی تو خطبہ تھوڑا لمبا ہے، لمبا بھی نہیں البتہ چند جملے ہیں۔ تو یہ شرائط رہبر بھی ہے، فوائد رہبر ہے، شبہات پیدا ہوتے ہیں معاشرے کے اندر۔ تو زہرا فرماتی ہے تاللہ، خدا کی قسم، لو مالوا عن المحجۃ اللائحہ، اگر پورا معاشرہ اللہ کے روشن راستے سے ہٹ جائیں، وزالوا عن قبول الحجۃ الواضحہ، اور اللہ کی واضح دلیلوں کو جھٹلاتے، تو لردہم الیہا، صرف علی کے اندر یہ طاقت موجود تھی کہ معاشرے کو صحیح راستے پہ لا سکتے تھے۔ مفرد کا صیغہ لردہم الیہا، پورے معاشرے کو، ہم وہ بھی جمع کا صیغہ، لردہم الیہا، صحیح راستے پر لانے کا طریقہ صرف علی کے پاس تھا۔ وحملہم علیہا، اور ان کو صحیح راستے کے اوپر چلاتے حضرت علی۔ پھر فرماتے ہیں وَلَسَارَ بِهِمْ سَيْرًا سَجِحًا، اور اگر علی کے پاس حکومت آتی تو علی پورے معاشرے کو آرام سے چلاتے، نرمی سے چلاتے، تلوار سے، سختی سے کبھی نہ چلاتے۔ البتہ یہ جس وقت جن کی حکومتیں تھیں، اس لحاظ سے یہ جملہ ان کو زیادہ سمجھ میں آتا ہے کہ کتنے سخت قسم کے مزاج کے لوگ تھے۔ جو بھی میرے سامنے آ کے کہے گا کہ پیغمبر مر گیا ہے، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اصلا ایسا معاشرہ، گردن اڑانے کے علاوہ کوئی بات تھی ہی نہیں۔ اصلا مارنے، قتل کرنے کی دھمکی کے علاوہ، زہرا جس وقت خطبہ دے رہی تھی، گھر جلانے کی بات، زہرا گھر سے علی کو نکالو ورنہ گھر کو آگ لگا، دھمکی کے سوا کچھ نہیں، راستے پہ لانے کے لیے سختی کے سوا کچھ نہیں۔ حضرت زہرا فرماتی ہے لَسَارَ بِهِمْ سَيْرًا سَجِعًا، اور علی وہ انسان ہے، وہ علی وہ فرد واحد ہے، اگر ان کے پاس حکومت آتی تو معاشرے کو ایک ایسے راستے پہ چلاتے جس پہ آرام ہوتا، سکون ہوتا، سختی نہ ہوتی، پریشانی نہیں کرتا، کسی کو پریشان نہیں کرتے، علی آرام سے معاشرے کو چلاتے۔ دوسرا وَلَا يُكَلِّمُ خِشَاشَةً، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، یعنی اگر علی کے پاس رہبری آتی، علی کے پاس حکومت آتی تو علی پورے معاشرے کو چلاتے، اور معاشرے کو چلاتے چلاتے کسی کو صدمہ نہیں پہنچاتا، کسی کا دل نہیں دکھاتا، کسی کو پریشان نہیں کرتا، بغیر کسی کو نقصان پہنچائے، بغیر کسی کو صدمہ پہنچائے، کسی کو تلوار دکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ علی پورے معاشرے کو آرام سے چلا سکتے تھے۔ اچھا، وَلَا يَكِلُّ سَائِرُهُ وَلَا يَمِلُّ رَاكِبُهُ، اگر فلان کے بجائے علی کو رہبر مناتے تو علی ایسے راستے پہ تمہیں لے کے چلتے، نہ چلنے والے کو تھکاوٹ کا احساس ہوتا، نہ سوار ہونے والے کو تنگی کا احساس ہوتا۔ یعنی علی علیہ السلام معاشرے کو اس طریقے سے چلاتے کہ اس معاشرے کے اندر جس راستے پر، جس شعبے کے اندر وہ کام کر رہے ہیں، اور دین دنیا دونوں کے حوالے سے سیر کرنے والے، اپنے سیر کے اندر، اپنی حرکت کے اندر کبھی بھی تنگی کا احساس نہیں کرتے، وہ تھکاوٹ کا احساس نہیں کرتے۔ یہ کیا کام ہے؟ ہر آدمی جو کرتا شوق سے کرتا،
کسی کو سختی کرنے کی ضرورت نہیں آتی۔ اس راستے پہ چلنے والے تھکاوٹ کا احساس نہیں کرتے۔ ولا یمل راکبہ، اگر کہیں سوار ہے تو سوار ہونے والا آدمی سواری کے اوپر تنگ بھی نہیں ہوتے، بالکل آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں۔ سفر بڑے آرام سے ہوتا، خلاصہ نہ کسی کو اذیت، نہ کسی کو کوئی تکلیف، نہ سختی، نہ پریشانی، نہ دھمکی دینے کی ضرورت۔ اگر علی کو رہبر بناتے تو معاشرہ ایسا ہو جاتا۔ پھر عجیب جملہ ہے، وَلَأَوْرَدَهُمْ مَنْهَلًا نَمِرًا صَافِيًا رَدِيًّا، اگر علی کو تم خلیفہ مانتے، علی کو رہبر بناتے، علی تمہیں ایک ایسے چشمے تک لے جاتے، اس چشمے کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ پانی جو ہے نَمِرًا، وہ پانی تمہیں فائدہ دینے والا ہوتا، نقصان دینے والا نہیں ہوتا۔ ایک مفید پانی کے اندر، نمیر یعنی فائدہ دینے والا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز اچھی تو ہے لیکن ہمیں نقصان دے۔ ہاں، کیلا جو ہے اچھا تو ہے لیکن کچھ لوگوں کے نقصان دہ ہے، نمک ہے تو اچھا ہے لیکن کچھ لوگوں کے نقصان دہ ہے۔ لیکن زہرا فرماتی ہے وَلَا أَوْرَدَهُمْ، پورے معاشرے کو علی ایک ایسے چشمے کے اوپر لے جاتے، اس چشمے کی پہلی صفت تو یہ ہے کہ فرماتی ہے لَأَوْرَدَهُمْ منہلن، ایک ایسے چشمے جو پر ہے، منہلن یعنی ایک ایسا چشمہ بالکل بھرا ہوا ہے۔ دوسرا نامیرن، ایک ایسا چشمہ جس کا پانی انسان کو مفید ہے، انسان کے لیے فائدہ مند ہے۔ صافین، اور وہ پانی بھی بالکل صاف صاف ہوتا۔ کبھی ایسا ہو کہ دوائی اچھی تو ہے لیکن وہ کڑی ہوئی، مثلا فرماتے مفید بھی ہے، مفید بھی ہوتا وہ پانی بھرا ہوا ہوتا کہ کمی ہونے کا کوئی چانس نہیں۔ وہ پانی نمیر بھی ہے، فائدہ ہی فائدہ دینے والا پانی تمہیں پلاتا جس میں کوئی نقصان نہیں۔ صافین، فائدہ ہونے کے ساتھ ساتھ بالکل صاف اور شفاف پانی ہوتا، یہ تیسری صفت۔ اور چوتھی صفت ردیان، اور وہ پانی تمہارے شکم کو پر کر تمہیں سیراب کرنے والا پانی ہوتا ہے۔ ایسا بھی نہیں کہ تھوڑا سے ملے اور تشنگی باقی رہے، یعنی تمہیں صحیح معنی میں سیراب کرتا۔ رہبر ہوتا یہ، رہبر کا فوائد، رہبر کی خصوصیت کہ معاشرے کو ایک ایسے چشمے کی طرف لے جائے کہ اس چشمے کے اندر پانی بھی وافر تعداد میں موجود ہو، اس چشمے کا پانی بھی مفید بھی ہو، اس چشمے کا پانی صاف اور شفاف بھی ہو، اور وہاں سے بالکل سیر ہو کے پانی پینا اس کے لیے ممکن ہو۔ یہ البتہ اشارہ ہے، کنایے سے بات کی ہے۔ ہاں، ارشاد فرمائیے، تستفد صفتاہ ویترنق جانباہ، جب پانی چلتا ہے تو اطراف کے اندر کچھ پانی جمع ہوتا ہے اور وہ پانی خراب ہوتا ہے، یعنی کسی حد تک اس میں گندگی جمع ہوتی ہے۔ فرماتی ہے کہ ایسے چشمے تک لے جاتے، کہ ایسے پانی تک لے جاتے جس کے اطراف کے پانی گندے بھی نہیں ہیں، اس کے اندر کسی قسم کی گندگی نہ ہوتی، ایسے چشمے کو اوپر لے جاتا ہے۔ یعنی چشمہ تو ہے ہی اچھا، چشمے کے اطراف میں بھی صفائی۔ چشمے کے اطراف کے اندر، آپ سمندر کے اندر بھی جائیں گے تو سمندر کا آگے کا پانی بالکل صاف ہوگا، لیکن پھر باہر ہمارے سامنے جو پانی ہے وہ تھوڑا گندا ہوتا ہے۔ کہا علی اگر رہبر ہوتے تو تمہیں ایک ایسے چشمے سے سیراب کرتے، مفید بھی ہو، سیراب بھی کرنے والا ہو، اس کے اطراف کے اندر کوئی گندگی کا نام و نشان نہیں ہے اور بالکل پر ہوتا، ایسے چشمے تک تمہیں لے جاتے ہیں۔ یہ ہو گیا سیراب کرنا۔ اس کے بعد وَلَأَصْدَرَهُمْ بَطَانًا، اور پورے معاشرے کو وہاں سے جب علی واپس لے کے آتے تو انہیں پورا سیراب کر کے واپس لے آتے۔ ایسا نہیں تھا کہ جلدی جلدی میں پانی کم پیے اور تشنگی کے ساتھ آئے، نہیں، جو بھی وہاں پانی پہ پہنچتا اس کو واپس آتے وقت علی ہر ایک کو سیر کر لیتے، سیراب کر لیتے، ہر ایک کے بالکل پیاس کو اس کو بجھا لیتے۔ وَنَسَحَ لَهُمْ سِرًّا وَإِعْلَانًا، پھر کیا کرتے؟ پہلے ان کو سیراب کرتے، ان کے شکم کو پر کرتے، ان کی پیاس کو بجھاتے، ان کو سکون دیتے، ان کو اطمینان دیتے۔ جب یہ تمام ضروریات پوری ہو جاتی تب جا کے علی وَنَسَحَ لَهُمْ سِرًّا وَإِعْلَانًا،
پھر علی معاشرے کے ہر فرد کو علل اعلان بھی نصیحت کرتے، چھپ چھپ کے بھی نصیحت کرتے۔ تو بات کہاں آ گئی؟ ہمارا تو یہ نہیں ہے کہ سب سے پہلے معاشرے کو صحیح کرو۔ زہرا نے فرمایا کہ علی اگر رہبر ہوتے تو سب سے پہلے معاشرے کو سکون دیتا، معاشرے کے اندر اطمینان، کوئی بھی بھوکا نہیں، کوئی بھی پیاسا نہیں، ہر لحاظ سے، علمی لحاظ سے، ہر ایک علمی لحاظ سے جتنا علم حاصل کرنا چاہے اسے علم مل جاتا، عبادت کے حوالے سے، معرفت کے حوالے سے، کمالات کے حوالے سے، معنویت کے حوالے سے، مادی حوالے سے۔ علی سب سے پہلے سب کو سیراب کرتے، سب کو سیر کرتے، پانی سے سب کو سیراب کرتے۔ جب اطمینان ہی اطمینان، سکون ہی سکون، حرکت کے اندر سکون، چلنے میں سکون، ہر ایک کے اندر سکون جب آ جاتا، جب ہر انسان ہر چیز سے فارغ ہو جاتا، اب مجھے پیٹ کی فکر نہیں رہی، اب مجھے پانی کی تلاش نہیں رہی، ہر چیز سے جب فکر آزاد ہو جاتی، وَنَصَحَ لَهُمْ سِرًّا وَإِعْلَانًا، پھر وہ رہبر اپنے ماننے والوں کو علل اعلان بھی نصیحت فرماتے اور اکیلے و تنہائی میں نصیحتیں کرنا شروع کرتے۔ یہ رہبر کے فوائد بھی ہیں، رہبر کی شرائط بھی ہے، جو بیوی نے فرمایا۔ پھر کیا فرماتی ہے؟ وَلَمْ يَكُنْ يَتَحَلَّى مِنَ الْغِنَى بِطَائِلٍ، اگر علی رہبر ہوتے تو علی کبھی غنا، بیت المال کی طرف اشارہ ہے، علی کبھی بیت المال کو اپنے ذاتی فائدے کے لیے کبھی استعمال نہ کرتے اصلا۔ جیسے میں نے شروع کے اندر سنایا، رہبر اس لیے رہبر نہیں بنتا ہے کہ لوگ میری خدمت کرے، سمجھانے کے لیے، کہ جو جماعت کے ممبر کے طور پر اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ ہماری خدمت کریں، ان کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کی خدمت کریں، کام کرنے کے لیے۔ ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ایک مقابلہ کرنے کا مقصد دوسرے کو شکست دینا، کمتر ظاہر کرنا نہیں ہے، بلکہ قرآن کو یہ حکم ہے کہ اچھے کام کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھ کے کام کرنے کی کوشش کرو۔ وہ کہتا ہے کہ یہ خدمت میں کروں گا، دوسرا کہتا ہے نہیں یہ خدمت میں کروں گا، اصلا خدا کی خاطر اصلا۔ تو فرماتے ہیں اگر علی رہبر ہوتے تو بیت المال سے، غنا سے اپنے ذاتی فائدہ کے لیے کوئی بھی مال استعمال نہ کرتے رہبر۔ ایسا رہبر ہوتا ہے کہ بیت المال اپنی ذاتی شہرت کے لیے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے، اپنے قوم و قبائل کے لیے، اپنے ذاتی، اس کے لیے کبھی استعمال نہیں کرتے۔ وَلَا يَحْظَى مِنَ الدُّنْيَا بِنَائِلٍ، اور دنیاوی مال سے کوئی حصہ نہیں لیتے، غیر رَيِّ النَّاهِلِ وَشَبْعَةِ الْكَافِلِ، اگر علی رہبر ہوتے تو دنیا کا کوئی حصہ، دنیا سے، مال دنیا سے کوئی حصہ نہیں لیتا۔ کتنا لیتا؟ صرف جیسا بھوکا آدمی دسترخوان پر بیٹھتا ہے تو اتنا کھاتا ہے جتنی بھوک مٹ جائے، علی بھی بیت المال سے صرف اتنا لیتا ہے کہ بھوک مٹ جائے۔ وَشَبْعَةَ الْكَافِلِ، جیسا اگر کوئی شخص کسی یتیم کا سرپرست ہو، اگر وہ بہت غریب بھی ہو تو کیا کرے گا؟ یتیم کے مال سے صرف اتنا کھائے گا جتنی اس کی بھوک ختم ہو جائے، چند لقمے کھائے گا۔ زہرا فرماتی ہے کہ اگر علی رہبر ہوتے تو مال دنیا سے صرف اتنا کھاتے جتنی ان کی ضرورت ہے، مال دنیا صرف اتنا لیتے جتنی ان کی بھوک مٹا دے، اس سے زیادہ وہ کبھی بھی مال دنیا حاصل نہیں کرتے۔ وہی تو فرماتے تھے کہ ابن عباس سے، جو آپ بارہا سنتے ہیں، ابن عباس اس جوتے کی کیا قیمت ہوگی؟ کہا مولا یہ تو اتنا پرانا ہو چکا ہے کہ اس کی تو کوئی قیمت نہیں ہے۔ کہا ابن عباس تم لوگوں کے اوپر حکومت کرنا اس سے بھی زیادہ میری نظر میں بے قیمت شے ہے، مگر یہ ہے کہ حکومت کے ذریعے کسی باطل کو روکنا اور حق کو ظاہر کر دینا۔ تو کہتے ہیں اگر علی کو رہبر مانتے، اگر علی کو اپنا رہنما مانتے، اگر علی کو رہبر تسلیم کرتے تو یہ ہو جاتا کہ علی بیت المال کو اور دنیا کے مال کو اپنا مال نہیں سمجھتے، اپنے ذاتی فائدے کے لیے استعمال نہیں کرتے۔ پھر فرماتی ہے وَلَبَانَ لَهُمُ الزَّاهِدُ مِنَ الرَّاغِبِ وَالصَّادِقُ مِنَ الْكَاذِبِ، کل کے درس کے ساتھ ملا رہا ہوں۔
جب علی اس قسم کی حکومت قائم فرماتے، اس قسم کی رہبری علی جو ہے جب لوگوں کو دکھاتے، تب دنیا کو پتہ چل جاتا کہ دنیا سے زاہد کون ہے اور دنیا کا عاشق کون ہے۔ بھئی رات ہی رات ہو تو کیسا پتہ چلے گا دن کیا ہوتا ہے؟ دن بھی ہوگا تو پتہ چلے گا کہ وہ رات ہے یہ دن ہے۔ زہرا فرماتی ہے ابھی تمہیں کچھ پتہ نہیں چلے گا، اگر علی کو رہبر بناتے اور علی یہ سب کچھ کر کے تمہیں بیان کرتے تو تمہیں پتہ چلتا کہ دنیا میں زاہد کون ہے اور دنیا کا راغب کون ہے، دنیا کو چھوڑنے والا کون ہے اور دنیا کو ترک کرنے والا کون ہے اور دنیا کے پیچھے جانے والا کون ہے، پھر پتہ چل جاتا۔ دوسرا والصادق من الکاذب، صحیح رہبر کون ہے، صادق رہبر کون ہے اور کاذب اور جھوٹا رہبر کون ہے، یہ وہاں پتہ چل جاتا۔ علی کو رہبر تسلیم کرتے، علی کی رہبری کے اندر آتے، یعنی دن کو دیکھتے، دن کے اجالے کو دیکھتے، دن کی روشنی کو اگر تم دیکھتے، تب تمہیں اندازہ ہو جاتا کہ بھائی وہ تو رات تھی اصلاً، تو تم نے رات کے سوا کچھ دیکھا ہی نہیں اصلاً۔ اور رات کی تاریکی کے اندر تمہیں کیا پتہ چلے گا کہ صادق کون ہے، کاذب کون ہے؟ رات کی تاریکی میں کیسا پتہ چلے گا کہ زاہد کون ہے، راغب دنیا کون ہے؟ یہ ہے زہرا کی نگاہ میں رہبر کے فوائد، کہ رہبر انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے، ایک کم ترین قوم کو بلند ترین درجے تک پہنچاتا ہے۔ کون؟ رہبر۔ مگر وہی عرب نہیں تھے کہ جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، لیکن جب رہبر آیا، اللہ کا نمائندہ آیا، ان کی رہبری کو تسلیم کر دیا تو وہی عرب کہاں تھے اور کہاں پہنچا دیا۔ یہ کس کے طفیل ہے؟ رہبر کے طفیل ہے۔ رہبر آیا تو رہبر نے یہ کام کیا کہ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرنے والوں کو کیسا بنا دیا۔ یہ رہبر کا کام ہوتا ہے، یہ رہبر کے فوائد ہوتے ہیں، یہ رہبر کو تسلیم کرنے کے فائدے ہوتے ہیں۔ اب اس سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ رہبر کا وجود کافی نہیں ہے، رہبر کی پیروی ضروری ہے۔ اصل رہبر تو ہے، مولا کائنات جیسے رہبر موجود ہے، لوگ پیروی نہیں کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یقیناً رہبر کے ہوتے ہوئے رہبر کے فوائد انسانوں کو نہیں ملتے۔ اصلاً فوائد کب ملتے ہیں؟ رہبر بھی ہو اور رہبر کے لائق، رہبر کے پیچھے چلنے والے بھی ہو۔ اصلاً دونوں کا برابر مرتبہ ہے۔ جتنا رہبر اہم ہے، اسی طریقے سے رہبر کے پیغام کو سمجھنے والے بھی بہت اہم ہیں۔ جب تک یہ دونوں نہیں ہوگا معاشرہ آگے نہیں بڑھتا۔ فرماتی ہے وَلَبَانَ لَهُمُ الزَّاهِدَ مِنَ الرَّاغِبِ، لوگوں کو پتہ چلتا، یہ نہیں فرماتی کہ ہمیں پتہ چلتا، لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ دنیا کے زاہد کون ہے اور دنیا کا راغب کون ہے۔ وَالصَّادِقُ مِنَ الْكَاذِبِ، لوگوں کو خود ہی اندازہ ہو جاتا کہ صحیح رہبر کون ہے، جھوٹا رہبر کون ہے۔ پھر سورہ ابراہیم کی آیت کی تلاوت فرمائی اس معاشرے کے لیے۔ وہ معاشرہ ہر زمانے میں رہا ہے، آج بھی یہی معاشرہ ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ قریہ والے، یہ گاؤں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، خدا فرماتا ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، خدا فرماتا ہے اگر یہ لوگ ایمان لے آتے، تقوی اختیار کرتے تو ہم آسمان کے رحمت کے تمام دروازے بھی کھول لیتے اور زمین کی رحمتوں کے تمام دروازے بھی باز کر لیتے اس کے لیے۔ ایمان نہیں رکھتے یہ لوگ، تقوی اختیار نہیں کرتے۔ اگر ایمان لے آتے، تقوی اختیار کر لیتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ابراہیم میں فرماتے ہیں لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان کی رحمتوں کے تمام آسمان کے دروازے کھول دیتے، زمین کے تمام رحمت اور برکت کے دروازے کھول دیتے۔ پھر ہوا کیا؟ وَلَكِنْ كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے ایمان لانے کے بجائے رہبران الہی کو جھٹلایا۔ انبیاء کے زمانے میں انبیاء کو جھٹلایا اور ائمہ کے دور کے اندر ائمہ کو جھٹلایا۔ قرآن کی آیت ہے
تو جب ان کو جھٹلایا، ان کی تکذیب کی، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو اللہ نے بھی ان کے غلطیوں کو پکڑ لیا۔ اللہ نے انہیں اپنے شکنجے میں لے لیا۔ ایمان لے آتے، تقوی اختیار کرتے، آسمان و زمین کے تمام دروازے باز ہو جاتے، لیکن جب ایمان لانے کے بجائے الٹا تکذیب کرنا شروع کر دیا، جھٹلانا شروع کر دیا، تکذیب کرنا شروع کر دیا، تو خدا فرماتا ہے کہ اللہ نے، ہم نے انہیں پکڑ لیا بما کانوا یکسبون، اس عمل کی وجہ سے جو یہ برے اعمال انجام دیتے تھے، ہم نے بھی انہیں پکڑ لیا۔ رحمتیں نازل کرنے کے بجائے ان پر عذاب نازل کرتا چلا گیا۔ یہ سورہ ابراہیم کی آیت ہے، والذین ظلمون من هؤلاء سیصیبهم شباب ما کسبوا وما هم بمعجزین۔ اس کے بعد پھر زہرا نے پھر وہی انداز اختیار کیا کہ بے شک جنہوں نے ہم پہ ظلم کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس گناہ کو بھی پکڑ لے گا اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا خدا کے سامنے۔ موضوع تو اتنا وسیع ہے، لیکن میں اپنے وقت کے لحاظ سے میں نے زہرا کی نگاہ میں رہبر کے فوائد، رہبر کو تسلیم کرے تو رہبر کے شرائط، اس کے فوائد جو انسانوں کو ہو سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اسی موضوع پہ زہرا تو خطاب تو نہیں فرمایا، زہرا مرضیہ کے خطاب تو بہت لمبا تھا، اس میں سے ایک حصہ کو میں نے آپ کے سامنے اپنے موضوع کے ساتھ ہونے کے ساتھ بیان کر دیا۔ علی جامع الازداد ہے، تمام ضد کو جمع کرنے والا۔ علی کو سمجھنا اس لیے بھی ناممکن ہے کہ وہ جامع الازداد ہے، ایسا رہبر ہے جس میں ہماری نگاہ کے اندر ضد جمع ہے۔ کیسے؟ ایک لحاظ سے دیکھا تو اتنا سخی ہے، اتنا سخی ہے کہ درمیان راہ کسی سائل نے روٹی کا سوال کیا، علی نے قمبر کو حکم دیا اسے روٹی، کہا مولا وہ تو بوجھ کے اندر موجود، کہا بوجھ بھی دے دو، کہا مولا وہ اونٹ کے اوپر ہے، کہا اونٹ سمیت دے دو، کہا وہ اونٹ قطار کے اندر ہے، کہا پورے قطار اٹھا کے دے دو۔ ایک طرف علی اتنا سخی ہے، علی کی سخاوت کا یہ عالم ہے اصلا۔ پہلے دشمن کو گرایا، پھر دشمن نے تلوار مانگی، پہلے گرایا پھر تلوار مانگی تو تلوار اٹھا کے دے دی، اسے دے دی۔ کہا یا علی آپ نے کیا کیا؟ پہلے گرایا پھر تلوار دی، کہا جب لڑنے آیا تو گرایا، جب مانگنے آیا تو دے دیا۔ السلام ازداد ہے۔ میدان کے اندر علی سے بڑھ کر کوئی شجاع نہیں ہے، علی جیسا کوئی شجاع نہیں ہے علی جیسے، اور وہی علی جو میدان جنگ کے اندر سب سے بڑا شجاع ہے، محراب عودت کے اندر علی سے زیادہ کوئی گریہ کرنے والا نہیں، جامع الازداد ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ علی ایک لحاظ سے اتنا سخی ہے، اتنا سخی ہے، جہاں دینے کا ہے کہ روٹی کے سوال پر قطار اٹھا کے دے دے، اور دوسری طرف اپنے ہی بھائی آ کے کہتے ہیں کہ بیت المال سے کچھ دے دے، تو کچھ دینے کے بجائے اس کے ہاتھ کے اوپر گرم لوہا رکھ دیتے۔ وہاں اتنا سخی، یہاں اتنا کم۔ جہاں خرچ کرنے کی بات آتی ہے علی سے زیادہ سخی کوئی نہیں ہے، جہاں روکنے کی بات ہے علی سے زیادہ کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے۔ تو علی جامع الازداد ہے۔ بس میں نے آپ کی زحمت کو تمام کی۔ علی علیہ السلام ایسا رہبر ہے جو رسول کہہ کے گئے تھے۔ رہبر کے پاس قرآن کہتا ہے طالوت کے مسئلے کے اندر، جب لوگوں نے کہا کہ ہمیں بادشاہ ہونا چاہیے، ہمارے پاس مال ہے، تو قرآن کی آیت ہے کیا ہے؟ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ۔ رہبر کے لیے ایک علم ضروری ہے تاکہ آگے کیا ہو رہا ہے پتہ چلے، دوسرا طاقت کی ضرورت ہے تاکہ معاشرے کو چلا سکے۔ اصلا کہا ٹھیک ہے طالوت کے پاس مال نہیں ہے، لیکن وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، جو اللہ نے جس کو تمہارا رہبر بنایا ہے اس کے پاس علم ہے اور اس کے پاس شجاعت اور طاقت ہے۔ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ۔ پھر اس کے بعد تیسری بات تو یہ ہے اللہ جسے چاہے حکومت دے دیتا ہے، اس کو تنازع کرنے کا حق نہیں ہے اصلا۔ تو پھر جب رہبر کے لیے علم کی ضرورت ہے تو بتائیے علی سے زیادہ عالم کون ہو سکتا ہے علی سے زیادہ کوئی عالم؟ اعلمکم علی، تم میں سے سب سے بڑا عالم علی ہے۔
اعدلکم علی، تم میں سے سب سے بڑا عادل علی ہے. اعبدکم علی، تم میں سے سب سے عابد ترین شخص علی ہے. اتقاکم علی، تقوی کے لحاظ سے سب سے بہترین طاقت والا علی ہے. کون سی صفات ہے جو علی کے اندر موجود ہے؟ ایک ایسے رہبر جس کے اندر ساری صفات موجود ہے. اور جب ساری صفات کی بات آئے تو میں تھوڑا سا ایک ذکر بھی کروں شجاعت کے حوالے سے. بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص تھا جو حضرت علی کی شجاعت پر کتاب لکھنے آیا. تو ظاہر ہے کہ شجاعت پر کتاب لکھنے کے لیے پہلے باقی جو شجاع گزرے ہیں ان کو پڑھنا شروع کیا اس نے کہ باقی شجاع کتنے بڑے تھے تو اور علی کیا تھے، تاکہ مقایسہ کر سکے. بعد میں انہوں نے علی کے موضوع پر 2-3 جملہ لکھنے کے بعد اپنے ہاتھ سے قلم کو توڑ دیا. کہا میں علی کی شجاعت کو نہیں لکھ سکتا، علی ایسا شجاع ہے. کہا وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے تمام شجاعان انسان کے جتنے شجاع ہیں ان کو پڑھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ کبھی بھی دنیا کے اندر جو بھی شجاع آیا ہے تو کبھی کامیاب ہوا ہے، کبھی شکست کھایا ہے، کبھی کامیاب ہوا ہے، کبھی شکست کھایا ہے، سوائے علی کے جو ہمیشہ کامیاب رہا ہے، شکست نہیں کھائی ہے. یہ صرف علی کی صفت ہے. پھر کہتا ہے کہ میں نے تمام شجاعوں کی تاریخ پڑھی، شجاع افراد کی تاریخ پڑھی تو پتہ چلا کہ جو بھی شجاع ہوتے ہیں وہ میدان کے اندر کبھی آگے بڑھتے ہیں، کبھی مصلحت جنگ کے لیے پیچھے بھی ہٹتے ہیں. صرف علی ہے جو ہمیشہ آگے بڑھے ہیں، کبھی پیچھے نہیں ہٹے. ان کی شجاعت کا یہ عالم ہے، وہ کبھی پیچھے ہٹتے نہیں تھے، وہ ہمیشہ آگے بڑھتے. پھر انہوں نے اور ایک جملہ لکھا کہ میں نے تمام افراد شجاع کی تاریخ پڑھی تو دیکھا کہ جس شجاع نے بھی اپنے دشمن کو شکست دی ہے تو اپنے دشمن کے اوپر کئی دفعہ وار کر کے مارا ہے، سوائے علی کے اس نے اپنے دشمن پر ایک ہی وار کیا ہے، دوسری وار کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئی. اس طریقے سے چند جملے لکھے. کہا میں علی کی شجاعت کے بارے میں لکھ ہی نہیں سکتا. یہ علی کی شجاعت کے حوالے سے. علم کے حوالے سے تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں تو زمین کے راستے سے زیادہ آسمان کے راستوں کو اس سے زیادہ جانتا ہوں. تو کون ہو سکتا ہے اس سے بڑا رہبر؟ بس میرا ٹائم ختم ہو گیا. صبر کے لحاظ سے دیکھے تو علی سے زیادہ صابر کون ہو سکتا ہے؟ ایک تو ہوتا ہے مجبور ہو کے صبر کرنا، ایک ہوتا ہے اختیار رکھنے کے باوجود صبر کر دینا. اگر کوئی اور شخص ہوتا اور مجبور ہو کے صبر کرتا، وہ صبر کی قسم ہے، وہ بھی مشکل مرحلہ ہے، خدا بچا کے رکھ دے. جس نے زہرا کو در و دیوار میں زخمی کیا، علی بدلہ لے سکتے تھے لیکن علی نے صبر کر دیا. کون ہو سکتا ہے اس سے بڑا صابر؟ 25 سال کے بارے میں کہا کہ میں نے 25 سال اس حالت میں گزاری ہے کہ میرے گلے کے اندر ہڈی پھنسی ہوئی تھی اور آنکھوں کے اندر کانٹا چبھ رہا تھا. 1 گھنٹے کی بات نہیں کرے، 25 سال میں نے ایسا گزارا ہے. کہتے ہے اس سے بڑا شجاع کوئی انسان، اس سے بڑا کوئی صبر کرنے والا، اس سے صابر ترین شخص علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اس سے بڑا صابر کوئی رہبر نہیں کہہ سکتا. 25 سال. آپ بتائیں کہ کسی کی آنکھوں کے اندر کوئی تنکا چلا جائے تو چند منٹ کے اندر کتنی اذیت ہوتی. کہتے ہیں مولا فرماتے ہیں میں نے 25 سال اسی حالت میں گزاری ہے. صبرت وفی العین قضا وفی الحلق الشجاع. میں نے صبر کیا ہے، اس حالت کے اندر کیا. اگر کسی کے گلے کے اندر کوئی چیز پھنس جائے وہ کتنا صبر کر سکتا ہے؟ علی فرماتے ہیں میں نے 25 سال تک اس حالت میں صبر کیا ہے کہ جیسے میرے گلے کے اندر ہڈی پھنس گئی. بس کوئی آسان کام ہے یہ. تبھی تو ابن حدید شارح نہج البلاغہ نے لکھا ہے حالانکہ علی کی شجاعت بھی معجزہ ہے، علی کا علم بھی معجزہ ہے، علی کی سخاوت بھی معجزہ ہے، ابن حدید کو سب سے زیادہ جس نے متاثر کیا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ علی کا صبر معجزہ ہے. علی کا حلم معجزہ ہے کہ قدرت رکھنے کے باوجود بدلہ نہ لینا، قدرت رکھنے کے باوجود مظلوم رہنا، قدرت رکھنے کے باوجود مظلومیت کی زندگی گزارنا. یہ علی کی صفت ہے. بس میں نے 2 جملہ بیان کروں، ٹائم بالکل ختم ہو گیا ہے، آپ کی زحمت تمام کروں.
جب علی کو ضربت لگی، کسی کو بھی پتہ نہیں تھا کہ ہمارے گھروں کی رات کو تاریکی میں کھانا پہنچانے والا کون ہے، آج تک کسی کو نہیں پتا تھا۔ آج کی رات وہ ہے کہ جو ہر یتیم انتظار کر رہے کہ وہ ہمارا محسن نہیں آئے، غریب انتظار میں ہے، ان کو پتہ بھی نہیں، انہیں چہرہ بھی نہیں دکھایا انہوں نے، بس رات کی تاریکی میں رہبر، یہ رہبر کے علامتیں ہیں کہ رہبر اپنے پشت کے اوپر بوجھ کو اٹھا کے شہر کے ان گھروں کے دروازے پہ جاتے تھے جہاں غریب ہو، مسکین ہو، بھوکے ہو، پیاسے ہوں، بیمار ہو، دق الباب کرتے تھے، دروازہ کھولنے سے پہلے سامان رکھ کے وہاں سے ہٹ جاتے تھے تاکہ صاحب خانہ دیکھ نہ لے آسے۔ تو کس کو پتہ چل جاتا کہ ہمارے گھر کو ہر روز کھانا پہنچانے والا کون ہے؟ آج لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے گھروں میں رات کی تاریکی میں ہمارا خیال رکھنے والا کون تھا۔ کتابوں میں تو نہیں لکھا ہے لیکن دل کہتا ہے آج کی رات وہی ہے کہ جس دن لوگوں کو پتہ چلا کہ ہمارے گھر کھانا پہنچانے والا محسن آج بستر پر ہے، زخمی حالت کے اندر ہے۔ کوئی تعجب نہیں ہے کہ یہ یتیم، یہ غریب، یہ مسکین اپنے محسن کے زخمی ہونے کی خبر سن کر کوئی دودھ لے کے آئے ہو، کچھ ہاتھ میں کچھ اور پکا کے لائے ہو، جس نے ہماری زندگی بھر ہمارا خیال رکھا، مولا ہمارے ہاتھ سے کچھ کھائے۔ علی بستر پر موجود ہے، نصیحتیں کرتے جا رہے ہیں اور زبان سے لعل و جواہر سے زیادہ قیمتی جملے ارشاد فرماتے جا رہے ہیں، وصیتیں کرتے جا رہے ہیں۔ علی بستر کے اوپر موجود ہے، نصیحت فرماتے ہیں، کنت فی العام صاحبکم، مجھے دیکھ کے عبرت حاصل کرو، گزشتہ کل میں تمہاری طرح تھا، آج میں تمہارے لیے باعث عبرت ہوں، آنے والا کل دنیا سے چلا جاؤں گا۔ ایک ایک جملہ ارشاد فرما کے لوگوں کو نصیحتیں فرما رہے ہیں اور ہر ایک کو وصیتیں کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ اللہ فی الصلاۃ، نماز کے بارے میں خیال رکھو، فی الایتام، یتیم کا خیال رکھو، حج کے بارے میں ایک ایک نصیحتیں علی کرتے جا رہے ہیں۔ درمیان میں بستر پر علی موجود ہے، زینب کی نگاہ ابھی بابا پر ہے، ام کلثوم کی نگاہ بابا پر ہے۔ علی کے بہت فرزند تھے، بہت بچے تھے، وہ سب کی نگاہ علی کے اوپر ہے۔ کبھی علی کی آنکھیں بند ہوتی ہے، کبھی علی آنکھیں کھول دیتے ہیں، جب آنکھیں کھولتے ہیں نصیحتیں فرماتے ہیں، پھر اچانک وصیت کا ضمک شروع ہو گیا، کہا سب کو لا کے حسن کے حوالے کیے، حسن یہ بھی تمہارے حوالے، بیٹا یہ بھی تمہارے حوالے، بیٹے یہ بھی تمہارے حوالے۔ کونے کے اندر ام البنین پریشان ہے، میرے والی نے میرے عباس کو فراموش کر دیا، میرا والی میرے عباس کو یاد نہیں کر رہے ہیں۔ اتنے میں علی کی آواز بلند ہوئی، ام البنین میرے عباس کو میرے پاس لے کر آ۔ جب ام البنین عباس کو لے کر گئی، کہا سب حسن کے حوالے، عباس تو میں حسین کے حوالے کرتا ہوں۔ حسین سے فرمایا، حسین اپنے بھائی کا خیال رکھنا، آپ کو بھائی کی بڑی ضرورت ہے، اس کا خاص خیال رکھنا۔ بس میں زیادہ مصائب نہیں سنانا چاہتا، دو جملہ اور آپ کی زحمت تمام۔ مرنے والوں کا دستور یہ ہے کہ وصیت کے آخر میں اپنے غسل و کفن کی وصیت کرتے ہیں۔ علی نے بھی ایسا ہی کیا کہ آخر میں کہا، بیٹے آپ ہمیں غسل دو گے، بیٹے رات کی تاریکی میں میرا جنازہ اٹھاؤ گے۔ بس ایک جملہ آپ کی زحمت تمام۔ ارشاد فرمایا، بیٹے میرے دشمن بہت ہے،
اگر ان کو پتہ چلے علی کو قبر میں بھی آرام کرنا نہیں دیں گے، علی کی لاش کی شاید توہین نہ ہو جائیں، میرے بیٹے میری قبر کو پوشیدہ رکھنا، دشمن کو میری قبر کا پتہ نہ چل جائے، یہیں سے آپ کو کربلا کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ یا علی، آپ کو پتہ تھا کہ آپ کے بیٹے آپ کو غسل دیں گے، یا علی آپ کو پتہ تھا آپ کی وصیت پر عمل ہوگا، یا علی آپ کے بیٹے زندہ تھے، آپ کی قبر کو پوشیدہ رکھا، آپ کی لاش توہین سے بچ گئی، مگر یہی حسین جب کربلا میں وصیت کرنے آئے، ساری وصیتیں کی مگر اپنے غسل و کفن کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ حسین کو پتا تھا میرا بیٹا مجھے غسل نہیں دے سکیں گے، علی کی طرف حسین کو بھی پتا تھا کہ میری لاش کو پامال کیا جائے گا، لیکن وہ وصیت جو آج علی کر رہے ہیں وہ وصیت حسین نہ کر سکے، اس لیے حسین کو معلوم تھا میری لاش کو پامال ہونے سے سجاد نہیں بچا سکے گا، میری لاش کو پامال ہونے سے سید سجاد نہیں بچا سکے گا۔ یا علی، آپ کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا گیا، آپ کے بچوں نے بڑے آپ کے اوپر گریہ کیا، السلام اس مظلوم کربلا پر جن کے بچوں کو گریہ کرنے کی مہلت بھی نہ ملی، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا قال کریم معبود مشکل کشا کے صدقے میں ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، علی کے پیشانی سے نکلنے والے ہر خون ناحق کے صدقے میں ہماری تمام خطاؤں سے درگزر فرما دے، مشکل کشا کے صدقے میں ہماری دنیا و آخرت کی تمام مشکلوں کو آسان فرما دے، حاضرین کے جملہ حاجات شرعیہ کو روا فرما دے۔ پروردگار، ہم نے علی کو ظاہری آنکھوں سے دیکھے بغیر ایمان لے آئے ہیں، اس کے عوض جنت میں علی کی شفاعت اور علی کی صحبت ہم سب کو نصیب فرما دیں۔ پروردگار، علی کے ماننے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو سب کی حفاظت فرما دے۔ پروردگار، بانیان حاضرین کے جملہ حاجات شرعیہ کو بھی روا فرما دے، تمام مقدس مقامات کی بھی حفاظت فرما دے، وارث علی کو، فرزند علی کو اذن ظہور عنایت فرما دے، اور ہم سب کو ان کے مخلص انصار میں شامل فرما دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ